نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 25 اور 26۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، اس کے مضبوطی کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا ہے اللہ نے، بھی اس کا، کہ ان یوصل، کہ وہ جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین پر، اولئک لہم اللعنۃ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے، انجام بھی برا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی فراخ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، ویضیق، وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہے دنیا کی زندگی پر، وما الحیات الدنیا الا متاع، اور نہیں ہے دنیا کی زندگانی یا دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر متاع ہے، بہت کم تر اور حقیر چیز ہے۔ گزشتہ آیتوں میں مومنین کا تذکرہ تھا، فرمان برداروں کا بیان تھا، عقل مندوں کا تذکرہ تھا، عقل مندوں کی صفات اور علامات کا بیان تھا، عقل مندوں کے، سمجھداروں کے علامات اور بروز قیامت جزا اور ثواب کا تذکرہ تھا۔ اب مذکورہ آیتوں میں ان بدبختوں کا ذکر ہے، ان کے علامات کا تذکرہ ہے، ان کے نشانات کا بیان ہے، ان کے صفات کا تذکرہ ہے، کہ جو لوگ نافرمان ہے، باغی ہے، سرکش ہے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، جن کے پہلے خصلت اور عادت اور علامت یہ ہے کہ ینقضون عہد اللہ، یہ باغی، یہ سرکش نافرمان اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، اور اللہ کے عہد میں وہ عہد بھی شامل ہے جو وادی نعمان میں، عرفات کے میدان میں، عالم ارواح میں اللہ کے ربوبیت کے متعلق تمام ارواح سے لیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، تو سب نے بیک زبان کا قالوا بلا۔ جو عہد لیا گیا تھا، تو اب یہ اس عہد پر یہ بے مان، یہ بے عہد کفار مشرکین قائم نہیں رہے،
اس عہد کو، اس وعدے کو توڑ ڈالا اور ایک رب کے بجائے ہزاروں ارباب کو معبود اور مسجود بنایا، اور اس عہد میں تمام وہ عہود بھی شامل ہے جس کی پابندی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ضمن میں ہر ایک مومن اور مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک میثاق ہے، یہ ایک اقرار ہے، ایک عہد ہے کہ یا رب العالمین آپ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے انحراف یقیناً عہد شکنی ہے، بلکہ کلمہ طیبہ اور اسلامی تعلیمات تو ہمیں ایفائے عہد کا درس دیتے ہیں، بلکہ مخلوق خدا سے بھی جو عہد و پیمان کرے، جو وعدہ کرے اس کو بھی پورا کرو۔ اس کی عہد شکنی اگر مخلوق خدا کے ساتھ آپ وعدہ کرے، عہد کرے، تو یہ عہد شکنی بھی اسلامی تعلیمات سے انحراف ہے۔ خواہ مسلمان ہو، کافر ہو، کسی سے بھی اسلامی تعلیمات کی روح سے عہد شکنی کی اجازت نہیں ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی یہ نافرمان باغی اور سرکش لوگ تعلقات ختم کرتے ہیں جن کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تعلق بالخالق ہو یا تعلق بالمخلوق ہو، مطلب اللہ سے اعتماد، اعتقاد، ایمان اور سب کچھ ہونے کا تعلق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، تعلیمات پر عمل کرنے کا تعلق ہو، خاتم النبیین ماننے کا تعلق ہو، ناموس رسالت کا تعلق ہو، مجموعی طور پر اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا تعلق ہو، رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کا حکم ہے، لیکن نافرمان، سرکش، باغی اللہ کے احکامات کو بھی توڑتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، پڑوسی کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھتے، جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی کے حقوق پائمال مت کرو، حقوق کا خیال رکھو۔ نافرمان اور سرکشوں کی تیسری صفت مستقل تو یہ ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ نافرمان، سرکش، باغی فساد فی الارض مچاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھ لیں تو بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ فساد فی الارض جو ہے یہ ینقضون عہد اللہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل کا نتیجہ ہے۔ جو شخص اللہ کے پختہ عہد کو توڑتا ہے، تعلقات ختم کرتے ہیں، حقوق پائمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ہر لحاظ سے یہ فساد فی الارض ہے، فساد فی الارض کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اسلامی تعلیمات نہیں مانتا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر ہے، توہین رسالت کا مرتکب ہے، تو سیاسی طور پر ایک مملکت کے لیے بلکہ ایک مصیبت بن جاتی ہے، قیام امن کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے کہ آپ یہ فساد فی الارض کرتے ہیں اور امن کو بدامنی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی تعلیمات جو ہوتی ہے، جو اللہ اور رسول اور مخلوق خدا سے بغاوت کا، تو ظاہر ہے کہ وہ بدامنی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ یا جو مثلا والدین کا، بہن بھائیوں کا، پڑوسیوں کا
اس کے حقوق پائمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہر وقت لڑتے ہیں، ان کے خیال نہیں رکھتے، تو یہ معاشرتی طور پر ایک فساد ہے، اور لازم ہے کہ وہ پھر فساد ہوگا جب آپ پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے، والدین کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، تو ظاہر ہے کہ یہ بدعہدی ہے، یہ وعدہ شکنی ہے، یہ تو قومی اور بین الاقوامی سطح پر، معاشرتی سطح پر، عالم انسانیت کے لیے ایک مضر اور نقصان دہ عمل ہے۔ عوام الناس کو تکالیف پہنچانا، یہ ہر وقت لڑائیاں، جھگڑے، قتل و قتال کا بازار گرم کرنا معاشی طور پر بھی تباہی ہے، معاشرتی طور پر بھی تباہی ہے، سیاسی طور پر بدامنی ہے، پوری قوم کے لیے مصیبت ہے، پورے انسانیت کو اذیت میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ جبکہ تعلقات کے حوالے سے قرآن کریم میں، احادیث میں اس کا بڑا اہتمام سے ذکر ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور کاموں میں برکت فرما دے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا معنی یہ ہے کہ جن سے رشتہ داری کے خصوصی تعلقات ہے، اس تعلقات کو قائم رکھے، اس تعلقات کی خبرگیری کرے، بقدر گنجائش اس کے ساتھ معاونت کرے، اعانت کرے، مدد کرے، تعلق قائم کرے۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والا اعرابی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوا اور سوال کیا کہ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی کا خیال رکھو۔ اب صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے، رشتوں کا اور رشتہ داروں کا کتنی اہمیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے بھی وہی تعلق قائم رکھے جو باپ کے زمانے وقت میں تھا، سامنے تھا۔ اب بہرحال صلہ رحمی ہے، تعلقات کی نوعیت ہے، حیثیت ہے، اس کا خیال رکھنا ایک خاندانی سسٹم اور نظام جو ہے وہ اس کا ایک تصور پیش کرتا ہے، جبکہ مغرب جو ہے ہمارے مضبوط خاندانی سسٹم کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ لہذا صلہ رحمی کو، خاندانوں کو ختم کرنا، اس کی سسٹم کو ختم کرنا، یہ نافرمانی ہے، یہ عہد شکنی ہے، لوگوں کے لیے ایک عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ اولئک لہم اللعنت، یہ اللہ کے رحمت سے دوری ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے رحمت سے دور ہے۔ فرمانبرداروں کے لیے تو فرمایا کہ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اس کے لیے اچھی جگہ ہے۔ نافرمانوں کے لیے فرمایا اولئک لہم اللعنت ولہم سوء الدار، ان کے لیے ان کا انجام برا ہے، ان کے لیے جگہ بری ہے، اور یہ اللہ کے رحمت سے دور ہے، ان کے لیے ان کا جہنم جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا کہ عہد شکنی، رشتہ داروں، عزیزوں سے، اپنوں سے تعلق ختم کرنا، یہ موجب لعنت ہے اور جہنم کا سبب ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ دنیا کے رزق کی فروانی اللہ کے مقبول بندہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ رزق کی تنگی مقبول بندوں کی دلیل ہے۔ کتنے اولیاء ہیں جو غربا تھے، کتنے علماء ہیں ہمارے
اس دور میں بھی ایک بڑے بڑے اکابر صلحاء اولیاء اتقیاء ہے جو غربا ہے، غریب ہے، مالدار نہیں ہے۔ ومل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، اصل زندگی تو آخرت والی ہے، دنیا والی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، کم تر ہے، اور آخرت کی نعمتوں سے محروم رہنا اور دوزخ میں جانا یہ تو بڑی تباہی ہے، بربادی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکا ہے، دھوکے کے سامان کے علاوہ۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ آیت چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھالو مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔